پیچھے نکل مسئلہ کیا ہوا ہے؟ یہ میرے خان کے خلاف ویڈیو بناتا ہے. نکل باہر. بات سے صبر کر لو. مریم کا کتا. پیچھے ہو جائیں آپ پیچھے ہو جائیں. آپ کی مہربانی. نہیں ہوتا اتنا ہاتھ کر دیتے. مریم کا کتا تو یہاں کر رہا ہے. ایک منٹ بھائی کیمرہ ایک منٹ ویڈیو بناتا ہے. وہ جیل میں خان دال روٹی کھاتا ہے. بھولے کی جنگ لڑا, اپنے باپ کی جنگ لڑا. مریم کا کتا روز میرے خان کے خلاف ویڈیو بناتا ہے. آپ پیچھے ہوتے ہیں. ایک منٹ ہٹے نا چھوڑے یہاں سے. آپ چھوڑے یہاں سے. آپ کی میں رسپیکٹ کر رہا ہوں. پیچھے ہٹے. نکل جاتا. نہیں یہ آپ کو ابھی پتہ ہے. عمران خان کی ویڈیو بناتا ہے روز. عمران خان کے خلاف. چلو ٹھیک ہے. آپ پیچھے ہٹے. آپ پیچھے ہٹے. منہ سے بات کریں. منہ سے بات کریں. یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں فروق اعظم ولاگز اور نام فروق اعظم. ناظرین, کل لاہور میں ایک بڑا ہی افسوسناک ڈرامہ پیش آیا. اسمبلی ہال کے باہر جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے علامتی بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی اور وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر پاکستان اسٹیج کے ایک دوسرے کے تیسرے درجے کے اداکار اور مسلم لیگ نون کے ورکر طاہر انجم پر ایک خاتون نے اچانک حملہ کر دیا اور اس کے اوپر بڑے ہی جارحانہ انداز میں تشدد کرنا شروع کر دیا. مکو گھونسوں کا ادادانہ استعمال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بلکہ اس کی بد زبانی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چلتی رہی. لاتوں کا استعمال شاید اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ اسکرپٹ میں نہیں لکھی ہوئی تھی. جی ہاں, آپ نے بالکل صحیح سنا, اسکرپٹ میں نہیں لکھی ہوئی تھی. اور یہ ڈرامہ کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. خیر, اس عورت نے بڑے ہی بےایمانہ طریقے سے طاہر انجم کے اوپر تشدد کیا, اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور وہاں پہ ایک آدمی جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ طاہر انجم کا گارڈ تھا, وہ اس عورت کو روکنے کی کوشش کرتا رہا. لیکن جب اس نے روکنے کی کوشش کی اس سے پہلے اس نے اس کو پورا موقع دیا تاکہ وہ ڈرامے میں جو ہے وہ پورے رنگ بھر سکے اور اس عورت کی ایکٹنگ کو بھی داد دینا پڑے گی. اس نے جس جنون اور بالکل اوپر کے لیول کی ایکٹنگ پہ جا کے اس نے جس طرح اپنے کردار کو نبھایا, اس کے لیے سب سے پہلے تعلیمہ. اچھا, اب طاہر انجم کا کہنا ہے کہ یہ جو میری اس نے درگت بنائی ہے یہ ابتدا نہیں تھی بلکہ اس سے پہلے بھی 2 آدمی مجھ پہ تشدد کر کے گئے ہیں. اب میرا طاہر انجم سے سوال ہے کہ جو آپ نے باڈی گارڈ 2 رکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کو کچھ چھلیاں لا کے دیتے ہیں؟ یعنی آپ نے باڈی گارڈ تو رکھے ہیں اسی طرح کی کسی صورتحال سے بچنے کے لیے یا نمٹنے کے لیے. تو آپ کے بقول آپ کو 2 آدمی ہیں مندر کے گھنٹے کی طرح بجا کے چلے گئے, اس کے بعد ایک خاتون آتی ہے وہ بھی آپ کو دھیڑ کے رکھ دیتی ہے, تو آپ کے گارڈز کدھر تھے؟ چلے خیر, یہ بھی ہو گیا. اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی جانب. اب وہاں پہ جو نون لیگ کی لفافہ بریگیڈ ایک دم سے تیار بیٹھی تھی. اب اس اسکرپٹ میں حقیقت کے رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے دڑا دڑ ٹویٹس کرنا شروع کر دیے. سوشل میڈیا پہ انہوں نے بیان داغنا شروع کر دیے. جی پی ٹی آئی کا پاکستان کے اوپر حملہ, پی ٹی آئی کا پاکستان کے اوپر حملہ. بلکہ ایک لفافے نے تو اپنے قیمت اوپر کے لیول پہ جاتے ہوئے ادا کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جی یہ جو حملہ آور خاتون تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے تھی. یہ اس کی ٹویٹ جو ہے یہ میں لگا رہا ہوں, پرویز سنڈیلا نام ہے اس کا, اور یہ بہت بڑا لفافہ ہے. تقریباً سوشل میڈیا کے جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس نے اگلے لیول پہ جا کے کہا کہ یہ خاتون جو ہے یہ پی ٹی آئی کی ایک گنڈی ایم پی اے نے
نون لیگ کے ورکر طاہر انجم پر جان لیوا حملہ کر دیا. یعنی اس طرح کی اور بہت ساری ٹویٹس آتی گئی. اب اس واقعے کو جب وائرل ہوا بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی, جو سب سے پہلی اس کے اوپر مذمت کی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی کی گئی, اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اس خاتون کو پکڑ کے قرار کی سزا دی جائے, کیونکہ اس نے ایک جرم کیا. یہ نہ تو ہماری پارٹی کا منشور ہے, نہ ہی ہمارے خان صاحب کا حکم ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی جائے. ہر کسی کو اپنی رائے کے اظہار کا پورا حق ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری موجود تھی, لیکن کسی بھی اہلکار نے اسے پکڑنا تو درکنار ہے, اسے روکنا بھی ضروری نہیں سمجھا. یعنی اس طرح کے اگر آپ واقعات کی کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیں گے تو آپ کے اوپر حقیقت جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جائے گی بڑے اچھے طریقے سے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ان کا سکرپٹ رائٹر ہے وہ آج بھی 70 80 اور 90 کی دہائی میں جی رہا ہے, جبکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہاں پہ ساری چیزیں منٹوں میں تشتہ بام ہو جاتی ہیں. یہاں پہ کچھ بھی جو ہے وہ چھپا نہیں رہتا, یہاں پہ سارا کچھ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. اور یہی کچھ ہوا اس خاتون کے ساتھ, جس کو وہ پاکستان تحریک انصاف سے منسوب کر رہے تھے. کوئی اس کو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بتا رہا تھا, کوئی برکر بتا رہا تھا, اور کوئی اس کو پاکستان تحریک انصاف کی MPF بتا رہا تھا کہ اسی اسنا میں اس کی پرانی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں وہ ایک ٹک ٹاکر ہے مشہور اختر بابا, جو نون لیگ کے کونسلر بھی رہ چکے ہیں, اس کے ساتھ اس کی ویڈیوز ہیں بڑے خوشگوار انداز میں اس کے ساتھ کھڑی ہے. پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو جو ہے وہ ریحان خان کے ساتھ ایک منظر عام پہ آتی ہے. میں نے کہا کہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیں گے تو حقیقت آپ سے بالکل بھی چھپی نہیں رہے گی. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہے وہ طاہر انجم جو ہے وہ اپنے گھر چلا گیا. اس نے کپڑے نہیں بدلے, ان پھٹے کپڑوں کے ساتھ اس نے انٹرویوز دینے شروع کر دیے. لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے ڈرامے, کیونکہ وہ ایک تو ایکٹر تھرڈ کلاس ہے, اس کو ایکٹنگ کرنی نہیں آتی, تو اس لیے وہ اس کی ایکٹنگ بھی فلاپ ہو گئی, اس کا یہ شو بھی سارا فلاپ ہو گیا. اچھا, اب اس سارے ڈرامے کو کریٹ کرنے کا اب مقصد کیا تھا؟ یہ سارا ڈرامہ اس لیے کریٹ کیا گیا کیونکہ ایک تو انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین نے ایک علامتی بھوک ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کا کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو اس کو سبوتاژ کرنا تھا, اور دوسرا چونکہ ماہ جولائی کے بل جو ہے بجلی کے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں, اور جس طرح وہ بل آ رہے ہیں اور جس نے عام عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں, اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ کریٹ کیا گیا, تاکہ اب چونکہ اب دیکھیے گا کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر 3 سے 4 دن تک اسی ایشو کو ڈسکس کیا جائے گا. کمر توڑ مہنگائی جو ہے, بڑھتی جو بے تحاشا بجلی کے بلوں میں اضافہ جو ہے, اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی بات کرتا نظر نہیں آئے گا. یہ سارا صرف ایک ڈائیورجن کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے سارا ڈرامہ جو ہے یہ کریٹ کیا تھا. لیکن میں پاکستان کی عوام سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اب آپ نے خاموش نہیں رہنا, کیونکہ 200 اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.